ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب رضوان حسین عرف منٹو کی روح کو ارسال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيبي إله العالمين أعني رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآناء الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتمنوا الموت ان کنتم صادقین صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل عزیزان محترم، اس وقت کی یہ مجلس کہ جس کو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں، جناب رضوان حسین صاحب کی ایصال ثواب اور ترویح روح کی غرض سے منعقد کی گئی ہے۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ افراد کہ جن کا تذکرہ اس کائنات میں اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد باقی رہتا ہے، ان کے نام لیوا اس دنیا میں ہوتے ہیں، ورنہ آج کا جیسا دور ہے نفسہ نفسی کا، بہت سے افراد وہ ہیں کہ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، ان کے بعد نہ ان کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ان کے لیے غم گساری کرنے والا ہوتا ہے، کوئی ہمدم اور کوئی مونس نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جب بھی ہمیں موت دے، ایسی موت دینا کہ اس کے بعد ہمیں لوگ یاد کر سکیں۔ ہم یاد رہنا اگر چاہتے ہیں دعاؤں میں تو ظاہر ہے ہمیں وہ سب کام کرنا ہوں گے کہ جو ایک یادگار انسان کی بنا دیتے ہیں، جو انسان کے دل پر چھاپ چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان تم اس طریقے سے رہو ان متم کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ تمہارے اوپر گریہ کریں، اور اگر تم زندہ رہو لیکن ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ تب لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں اور ان کا دل تڑپتا رہے۔ جی ہاں، ایسی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے۔ جہاں تک ہم نے سنا ہے جناب رضوان حسین صاحب ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے الحمدللہ کہ لوگ ان کے مرنے کے بعد ان کو یاد کرتے ہیں۔ ان کا اخلاق وہ زبان زد خاص و عام ہے، وہ دوسروں کے لیے مددگار بھی ثابت ہوتے تھے۔ جب کبھی مدد کی بات ہوتی تھی وہ ابتدائے جوانی سے لے کر اور آخر عمر تک، ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا ان کی زندگی کو، ابھی ان کی ایک طویل عمر بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ بہرحال یہ غم بہت بڑا غم ہوتا ہے اہل خانوادہ کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور جس غم کا کوئی مداوا
نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے باپ کی کمی جو گھر میں ہوتی ہے اس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، بھائی کی کمی جو ہوتی ہے اس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، شوہر یا جو دوسری رشتہ داریاں ہوتی ہیں ان رشتہ داریوں کو اور اس خلا کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن الحمدللہ آج ان کو کئی مقامات پر ان کے لیے ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے۔ جوگی رامپوری میں بھی ان کے لیے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، اس کے علاوہ علی گڑھ میں بھی اور دہلی اور دوسرے مقامات پر بھی مجلس عزا منعقد کی گئی ہے، لکھنؤ سے بھی مجلس عزا ان کے لیے منعقد کی گئی۔ یہ ایصال ثواب ہے، یہ ان کی ان اچھائیوں کو بتلاتا ہے کہ جو وہ چھوڑ کر گئے ہیں اس دنیا میں اپنے بعد۔ ظاہر ہے ایک انسان وہی چیزیں سب چھوڑ کر جاتا ہے کہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے، فارسی میں ایک ضرب المثل ہے، ایک مثال ہے کہ از کوزے ہمون تراوت کے درست، کاسے کے اندر سے، کوزے کے اندر سے، پیالے کے اندر سے وہی چیز باہر آتی ہے کہ جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایک انسان اگر اخلاق اپنا چھوڑ کر جا رہا ہے اس کا مطلب متخلق تھا، با اخلاق تھا۔ ایک انسان اپنی شرافت چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا مطلب خاندانی شرافت اس کے اندر موجود تھی۔ جی ہاں، ہمیں ویسا ہی رہنا چاہیے۔ یہ مجلس عزا موت کے حوالے سے ہے، اور چونکہ ایک عزیز کا انتقال ہوا، اس کے ایصال ثواب کی اور ترویح روح کی خاطر اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، تو لہٰذا چاہتا ہوں کہ چند دقائق جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا جائے، تو عرض کیا جائے کہ موت کیا ہوتی ہے، موت کیسے انسان کو آتی ہے، اس کے لیے کیسے ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ قرآن مجید سورہ جمعہ کی ہم نے آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچوں کے ساتھ ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، یعنی موت کو ہمہ وقت یاد رکھو، موت کو کبھی بھولنا نہیں۔ جو موت کو بھول جاتے ہیں وہ بھولے بسرے ہو جاتے ہیں، ان کو بھلا دیا جاتا ہے، لیکن جو موت کو نہیں بھولتے، ہمیشہ موت کو یاد رکھتے ہیں، ان کا ذکر دوام پذیر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ موت کی تمنا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے قرآن مجید جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ موت کی تمنا کرو، یعنی ہم ہر روز اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار ہمیں موت دے دے، پروردگار ہم مر جائیں، نہیں، بلکہ ہمیں حدیثوں میں بتلایا گیا ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے بلکہ زندگی کی تمنا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں طول عمر عنایت فرما تاکہ ہم اپنی زندگی میں بہت سے نیک اعمال انجام دے سکیں، ہم وہ کام کر سکیں کہ جو ہم نے اب تک کیے نہیں ہیں۔ جی ہاں، ظاہر ہے اس دنیا سے رخصت ہونے والے بہت سے وہ افراد ہوں گے روز محشر کہ جو کہیں گے پروردگار ہے کاش ہمیں دوسرا موقع اور مل جائے، ہم دنیا میں چلے جائیں اور جو نیک اعمال ہم انجام نہ دے سکے وہ نیک اعمال ہم انجام دیں اور پھر اس کے بعد ہمیں دوبارہ سے محشر میں اٹھانا۔ لیکن یہ موقع ہر انسان کے پاس نہیں ہوگا، کسی کے بھی پاس یہ موقع نہیں ہوگا۔ جو ایک بار چلا گیا چلا گیا۔ ہمارے ہاں 7 جنم تو ہوتے نہیں ہیں کہ ایک بار انسان اس دنیا سے چلا گیا پھر دوبارہ سے دنیا میں آ جائے گا، لہٰذا ایک ہی ہمارے پاس زندگی ہے، وہ ہماری 20 سال کی ہو، 30 سال کی ہو، 40 سال کی ہو یا 50 سال، 60 70 جتنے بھی سال کی زندگی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ زندگی آپ جو بتانا چاہ رہے ہیں اس کو آپ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی زندگی بڑھ سکتی ہے، صلہ رحم کے ذریعے آپ اپنی زندگی بڑھائیے، ایصال ثواب کے ذریعے آپ اپنی زندگی بڑھائیے، اپنے مردوں کو یاد رکھ کے اپنی زندگی بڑھائیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے آپ زندگی بڑھائیے۔ واقعاً سب سے بڑی چیز جو انسان کی زندگی ایکسٹینڈ کرنے میں، بڑھانے میں افیکٹو ہوتی ہے اور مددگار ثابت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ماں باپ کی خدمت۔ واقعاً اس چیز کو بھولنا نہیں چاہیے۔ خداوند متعال ان تمام افراد کے ماں باپ کو صحیح و سالم رکھے، سلامت رکھے کہ جو اس دنیا میں ابھی باقی ہیں، الحمدللہ بقید حیات ہیں، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگار ان سب کی مغفرت فرمائے۔ تمام اموات کی مغفرت کے لیے ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرمائے۔ عزیزان محترم، اس مجلس عزا کا انعقاد جو کیا گیا وہ شہر مراد آباد سے آپ سماعت فرما رہے ہیں الحمدللہ، اور ہم عرض کر رہے ہیں کہ موت کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے موت آتی ہے، کیا ہمیں اس کی تمنا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو آئیے ہم تھوڑا سا آپ کو اور ایک منزل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کس طریقے سے ہمیں بتایا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔
اہل بیت علیہم السلام کا کوئی بھی کام ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے کرتے ہیں، نہیں، خود ایک منزلت اللہ کی ان کی نظر میں ہے، ایک منزلت خداوند متعال کی ان کی نظر میں، ایک مقام اللہ کا ہے، اور جو اللہ کی ایک اہمیت اور امیج ان کی نظر میں ہے اس کے پیش نظر وہ خاشع ہوتے ہیں۔ جب اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان کا بدن لرزہ برندام ہوتا ہے، اور وہ عالم تنہائی میں ہوتے ہیں تو گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ جی ہاں، ہمیں سچوں کے ساتھ ہونے کا اگر دعویٰ ہے، قرآن مجید نے ہی تو کہا تھا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد کی بات یہ ہے، اگر تم سچوں کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو یہاں سچے کون ہیں؟ 14 معصومین علیہم السلام ہیں۔ ہم یہ تفسیر کریں تو بے جا نہیں ہوگا، اس لیے کہ احادیث میں وارد ہوا ہے صادقین کون ہے؟ ظاہر ہے جن لوگوں میں جعفر صادق ہوں گے وہ صادق بھی ہوں گے، صادقین میں ان کا شمار ہوگا۔ ہماری پہلی فرد بھی صادق و امین ہے، ہماری چھٹی ساتویں فرد بھی صادق و امین ہے، ہمارے آخری امام تک سب کے سب صادق ہیں۔ ظاہر ہے اگر ہم دم بھرتے ہیں ان کا، اور ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کے شیعہ ہونے کا دم بھرتے ہیں، تو ہمیں ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ایک دن ہم کو مرنا ہے، اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کائنات میں جو چیز بھی آئی ہے اس کو اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ آئیے دیکھیں ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام موت کا ذکر آتا تھا تو کیا کیا کرتے تھے؟ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے، انکا میت، میرے حبیب آپ جو ہیں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، بظاہر آپ کو بھی اس دنیا سے پردہ کرنا ہے، میرے حبیب آپ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ حضور سرور کائنات پر یہ آیت نازل ہوئی، 1 سال تک مسلسل کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، مسلسل آپ گریہ فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابیوں نے یہ بھی کہا حضور سرور کائنات اب تب کی من الموت، کیا آپ موت سے خوف زدہ ہیں؟ لیکن آپ موت سے خوف زدہ نہیں تھے، پھر کس چیز سے خوف زدہ تھے؟ آپ کے دل میں جو ایک چیز تھی جو آپ کو رونے پر مجبور کرتی تھی وہ کیا تھی؟ کیا وہ خوف تھا؟ کیا مرنے سے ڈر رہے تھے؟ عیاذاً باللہ۔ کیا وہ جنت کے لالچ میں مثلاً بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا وہ جہنم کے خوف میں دعائیں کیا کرتے تھے یا گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کرتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت امیر المؤمنین نے فرما دیا تھا، پروردگار عالم میں تیری عبادت کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ جنت کا لالچ مجھے لاحق ہو یا پھر میں جہنم کے خوف میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہیں پروردگار تیرے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہوں اس لیے کہ تو لائق بندگی تجھ کو پاتا ہوں۔ جی ہاں، وہی منزل ہمارے حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے تھے، پھر کیا وجہ تھی آپ گریہ فرماتے تھے؟ آئیے ایک واضح اور آسان اور ملموس مثال کے ذریعے سے ہم اپنی بات کو واضح کرنا چاہیں گے۔ دیکھیے ہمارے یہاں عالم تشیع میں سب سے بڑی شخصیت ہے آیت اللہ حضرت۔ سب سے بڑی شخصیت کون ہوتے ہیں؟ آیت اللہ حضرات ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی کہ جو مسلمان نہیں ہے، جب وہ آیت اللہ حضرت سے ملے گا، سیستانی صاحب علی اللہ مقامہ سے ملے گا، سیستانی صاحب حفظہ اللہ سے ملے گا، سیستانی صاحب حفظہ اللہ سے جب جا کر ملے گا تو اس کا انداز الگ ہوگا۔ وہیں ایک مسلمان جس نے کبھی کبھی سیستانی صاحب کا نام سنا ہوگا، جب ان سے ملے گا تو ظاہر ہے اس کا انداز بالکل الگ ہوگا، تھوڑا سا احترام اس کی نظر میں ہوگا۔ لیکن جب ایک شیعہ عام آدمی آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ سے ملے گا تو اس کا انداز الگ ہوگا، اور زیادہ اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا۔ کس چیز کا؟ کیا وہ ان کو جلاد سمجھ رہا ہے زین باللہ؟ کیا وہ ان کو یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی ظلم ہوگا؟ نہیں، وہ جا رہا ہے اور ان کا جو مقام اور مرتبہ اس کی نظر میں ہے، اس کے پیش نظر اس کے جو بدن ہوگا وہ لرز رہا ہوگا، زبان میں بھی لکنت ہوگی تھوڑی سی جب ان سے بات کرے گا۔ صحیح، یہاں تک بات کلیئر ہے۔ اس کے بعد ہمارے عالم تشیع کا ایک وہ شخص کے جو مولانا ہیں اور ایک پڑھی لکھی شخصیت ہیں کہ جو بخوبی ان کی شخصیت سے واقف ہیں، جناب سیستانی علی اللہ مقاموں کی، جناب سیستانی حفظہ اللہ کی شخصیت سے بخوبی واقف ہیں۔ جب وہ سیستانی صاحب کے پاس جائیں گے، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، زبان میں لکنت ہوگی، بدن میں راشا ہوگا، ہے نا، اور وہ احترام کے ساتھ بکمال احترام ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کریں گے۔ جی ہاں، بولیں گے کم، سنیں گے زیادہ۔ جی ہاں، یہی کیفیت ائمہ طاہرین علیہم السلام کی ہوتی تھی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے تو آپ علیہم السلام کا بدن لرزہ برندام ہو جاتا تھا، آپ کی زبان سے وہ الفاظ نکل
نکلتے تھے کہ جو لوگوں نے کبھی نہیں سنے تھے، ان سے زیادہ میٹھے کبھی نہیں سنے تھے۔ جی ہاں، یہ شخصیت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جو ان کی نظر میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ محراب عبادت میں آتے تھے تو کس طریقے سے گریہ فرمایا کرتے تھے، جب آپ اللہ کی بارگاہ میں ہوتے تھے تو گڑ گڑاتے تھے، رو رو کر آپ بیان کرتے تھے، کیوں؟ اس کو لائق عبادت سمجھتے تھے۔ اب آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، دوسری منزل کی طرف آپ کو لے کر چلیں۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بڑی عظیم الشان شخصیت ہیں۔ آپ کے بارے میں حاکم شام نے ایک چاہنے والے سے پوچھا تھا کہ بتلاؤ تم نے علی کو کیسا پایا، تو وہ فوراً فرمایا کرتے تھے کہ علی علیہ السلام کو ہم نے دیکھا ہے کہ میدان نبرد اور جنگ میں جب آتے تھے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند جنگ کرتے تھے، جو قدم آگے بڑھا دیا کبھی علی نے پیچھے نہیں ہٹایا تھا، کانہم بنیان مرصوص کے مانند آپ آگے بڑھتے چلے جاتے تھے، اور جب تک فتح و کامرانی اور کامیابی نہیں ملتی تھی آپ واپس نہیں آتے تھے۔ اتنا دلیر، اتنا بہادر، اتنا شجاع انسان کہ جب میدان جنگ میں آنے کے بعد ایک قدم پیچھے نہ ہٹائے، جب وہی محراب عبادت میں آتے تھے تو روایت کا فقرہ یہ ہے، راویوں نے بیان کیا ہے، دیکھنے والوں نے بیان کیا ہے، یتململ و تململ السلیم، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حالت اس رسی کے مانند ہوتی تھی کہ جس رسی کا ایک سرا ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا کنویں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، نچلے والا سرا اس طریقے سے زمین کے اوپر لہراتا ہے، علی ابن ابی طالب مسلح کے اوپر اس طریقے سے تڑپتے تھے، اس طریقے سے پیچ و تاب کھایا کرتے تھے، یہ حالت ہو جاتی تھی کہ سامنے والا یہ سوچتا تھا کہ علی ابن ابی طالب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا بھی۔ ایک مرتبہ جب ایک صحابی نے آ کر جناب سیدہ سے کہا، جناب ابو ذر نے آنے کے بعد کہا کہ شہزادی دیکھیے علی ابن ابی طالب شاید اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس لیے کہ بدن میں سکت نہیں ہے، نہ ہل رہے ہیں، نہ ڈل رہے ہیں، نہ سانس کی آوازیں آ رہی ہیں، اور مسجد میں بس پڑے ہوئے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ جو عارف امام تھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جو عارف امام تھی، آپ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ پہلی مرتبہ علی کی حالت نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس سے پہلے متعدد مقامات پر ہر روز میں یہی حالت علی کی دیکھتی ہوں۔ جب حالت نماز میں آتے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو بے حد انکساری اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ یہ ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام، اللہ سے کتنا ڈر رہے ہیں، اللہ کا کتنا زیادہ خوف ہے، ہمارے اندر کتنا خوف ہے، ہم تو انہی کے چاہنے والے ہیں، انہی امیر المومنین کے شیعہ تو ہم ہیں۔ ہمارے اندر کتنا خوف ہے قیامت کا، ہمارے اندر کتنا خوف ہے اللہ کی ذات کا، ہمارے اندر کتنا خوف ہے روز محشر کا۔ جی ہاں، موت ایک سفر ہے جس کی سب سے آسان منزل قبر ہے، اور قبر سے بھی زیادہ آسان منزل وہ ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے، وہ منزل ہے۔ اب دیکھیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا، آپ جب وقت ارتحال آپ کا نزدیک آیا، حضرت امیر سے وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا یا علی یہ شیشہ ہے، اس شیشے میں یاد خدا میں بہائے گئے آنسو ہیں، اس شیشے کو آپ میرے ساتھ کفن میں رکھ دینا۔ حضرت امیر نے پوچھا شہزادی یہ کیوں آنسو کیوں رکھوا رہی ہیں آپ؟ کہ میں نے نماز شب میں، شب کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے ہوئے، سرگوشیاں کرتے ہوئے جو آنسو بہائے ہیں وہ آنسو ہیں، یہ میرے جمع شدہ آنسو ہیں۔ آپ سوچئے ایک دو آنسو کسی کا نکلتا ہے تو اس کو جمع نہیں کرتا ہے آدمی، مسلسل گریہ فرماتی ہوں گی تب جا کے شیشے میں جمع ہوا ہوگا۔ کہ کیوں جمع کروانا چاہتی ہیں، کیوں اپنی کفن کے اندر قبر میں رکھوانا چاہتی ہیں آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ یہ راستہ ایسا ہے موت کا، جس راستے پر اب میں جا رہی ہوں کہ جس پر یاد خدا میں بہائے گئے آنسو کام آتے ہیں، صرف اور صرف یہی کام آتا ہے، یاد خدا میں بہائے گئے آنسو کام آتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں آتا ہے۔ جو شافع محشر ہے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے اس طریقے سے خوف زدہ ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے کتنی منزلوں سے گزرنا ہے، موت ہے، قبر ہے، برزخ ہے، پھر میزان ہے، ساری چیزیں ہیں جہاں ہمارے نامہ اعمال بھی ہمیں دیا جائے گا، یہ ساری چیزیں ہیں، پل صراط ہے، ہمیں کتنا خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آئیے امام حسن علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 26 حج پیدل کیے ہیں، مدینہ منورہ سے تشریف لے جاتے تھے حج کرنے کے لیے، کہاں پر؟ مکہ جاتے تھے حج کرنے کے لیے، 26 پیدل حج کیے ہیں آپ نے، پا پیادہ حج کیے ہیں۔ لیکن اس کے بعد دیکھیے آپ
پوری زندگی میں 3 مرتبہ اپنے گھر کا آدھا اثاثہ آدھا سامان راہ خدا میں خرچ کر دیا، آپ نے راہ خدا میں دے دیا۔ کس نے؟ امام حسن صلوات اللہ علیہ نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ لیکن جب آپ موت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے، میں گھبراتا ہوں اس راستے پر جاتے ہوئے۔ امام گریہ فرماتے تھے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر آج سے پہلے کبھی نہیں گیا ہوں۔ اس شخص کی بارگاہ میں، اس شخصیت کی بارگاہ میں اب مجھے جانا ہے کہ جو شخصیت ساری تمام چیزوں کی مالک ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات کو دیکھیے، شب عاشور اپنے بھائی جناب عباس علیہ السلام سے فرمایا، بھائی عباس ایک شب کی مہلت لے لیجئے۔ یہ شب کی مہلت کیوں لے رہے تھے؟ کیا آپ ایک رات اور زندہ رہنا چاہتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی 2 وجہ تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ آج دشمن کے لشکر میں کوئی مومن موجود ہے، جب تک اس مومن کو اس قار مذلت سے، اس گہرائی سے، اس گڑھے سے، اس ذلت کے راستے سے نکال نہ لیا جائے، حسین علیہ السلام اس دنیا کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج کی رات ہم عبادت الہی میں بسر کریں، اور راویوں کا بیان ہے کہ جب بھی ہمارا خیام حسینی کی طرف سے گزر ہوتا تھا تو ہمیں ایسی آواز آتی تھی جیسے مکھیوں کے چھتے سے آواز آتی ہے، شہد کی مکھیوں کے چھتے کی اس سے آواز آتی ہے بھن بھناہٹ کی، ویسی آوازیں پوری رات عبادت میں بسر کرتے رہے۔ ہمارے ائمہ طاہرین پنجتن پاک کے جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، وہ اللہ کی ذات کو اپنے سامنے رکھ کے اس طریقے سے خاضع اور خاشع تھے۔ تو کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم خاشع اور خاضع ہوں؟ بالکل ضرورت ہے۔ کیسے ہونا چاہیے ہمیں خاشع اور خاضع؟ ہمیں ایسے ہونا چاہیے جیسے جناب ابو ذر علیہ الرحمہ ہوا کرتے تھے۔ کیسے جناب ابو ذر علیہ الرحمہ ہوتے تھے؟ غمگین، جب ان کو ربضہ تبعید کر دیا گیا اور ربضہ میں جلا وطن کر دیا گیا۔ ربضہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کسی کو سخت ترین سزا دینا ہوتی تھی تو جلا وطن کر کے ربضہ بھیج دیا جاتا تھا۔ ربضہ چلے گئے جناب ابو ذر، وہیں عالم غربت میں ان کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ جب بیٹا اس دنیا سے جانے لگا تو کہنے لگے، بیٹے کا انتقال ہو چکا، فرمانے لگے جناب ابو ذر علیہ الرحمہ کہ بیٹا، میرے لال، میرے نور نظر، میرے لخت جگر، تم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، لیکن مجھے ہرگز افسوس نہیں ہے کہ تم اس دنیا سے جا رہے ہو۔ اس چیز کا افسوس نہیں ہے، میں یہ سوچ کے پریشان ہوں کہ قبر کی منزل اور اس کے بعد کے راستے تمہارے ساتھ کیسے طے ہوں گے اور کیا ہوگا۔ ایسے ہمیں فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، قبر کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ ظاہر ہے جو آپ کے پاس ہے ہمارے پاس ہے، جتنا ہم خرچ کر دیں گے اپنے لیے، پہلے اثاثہ بھیج دیں گے جنت میں، روز محشر بھیج دیں گے، وہ ہمیں ملے گا۔ پتہ نہیں ہماری اولاد بعد میں ہمارے لیے کچھ کرے نہ کرے، کم سے کم جو ہمارا حق ہے، جتنے پہ ہمارے کا حق ہے، کم سے کم ہم اس کو راہ خدا میں خرچ کر دیں۔ ہم کوشش کریں کہ اطاعت الہی میں بسر ہو سارے کام۔ ایک منزل اور ہے، ایک بہت ہی بڑے عابد و زاہد انسان تھے، اس دنیا سے رخصت ہونے لگے۔ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے انہوں نے دیکھا سب رو رہے ہیں، عزیز و اقارب، بیٹا بیٹھا ہوا ہے وہ بھی گریہ کر رہا ہے، بھائی ہے وہ بھی گریہ کر رہا ہے، بیوی ہے وہ بھی رو رہی ہے، سب گریہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بیٹے سے، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا جان آپ میرے سر کا سائبان تھے، آپ میرے سر کا سائبان تھے، میں بے سایہ ہو جاؤں گا، آپ نے مجھے پروان چڑھایا ہے۔ پوچھا بھائی سے تم کیوں رو رہے ہو، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ بھائی نے کہا کہ تم میرے قوت بازو تھے، میری ڈھارس تھے، اب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تم ایک لاٹھی کم ہو جائے گی، زور بازو کم ہو جائے گا، تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ بیوی سے پوچھا تم کیوں تڑپ رہی ہو، کیوں گریہ کر رہی ہو؟ کہا اس لیے کہ تم میرے والی و وارث تھے، میرے سر کا تاج تھے، تم چلے جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا، اب ہماری سرپرستی کون کرے گا؟ انہوں نے فرمایا دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم سب کے سب اپنے فائدے کے ختم ہو جانے کی وجہ سے رو رہے ہو، تم اپنے نقصان کی وجہ سے رو رہے ہو، اس لیے رو رہے ہو کہ کسی کا کوئی نہ کوئی فائدہ مجھ سے وابستہ تھا، کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ قبر کی منزل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میری روح قبض کیسے ہوگی، کوئی اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور مجھے سننے دو، مجھے یہ آواز دی جا رہی ہے کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، گھبراؤ نہیں، مومنین کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یا پھر یہ آواز دی جا رہی ہے لا بشری یومئذ للمجرمین، آج مجرمین کو کوئی بشارت نہیں دی جائے گی، نہ ہی کوئی چھٹکارا دیا جائے گا۔ یہ ہے ہماری ان چیزوں کی حقیقت کہ جس کو ہم نے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز رکھا ہے۔ کیا ان کے علاوہ کوئی دوسری چیزیں ہیں کہ جن کے لیے ہم نے پوری زندگی کام کیا؟
پوری زندگی ہم نے نہ جانے کیا سے کیا کیا. ایک دولت ہے انسان کی. 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر انسان کا فوکس رہتا ہے, ان میں سے 2 چیز پر فوکس رہتا ہے بہت زیادہ. ایک ہے انسان کی دولت. انسان کی دولت جب انسان کے پاس رہتی ہے اور وہ اس کو کمانا چاہتا ہے, اس کے پاس نہیں ہوتی ہے, کمانا چاہتا ہے تو نہ جانے کتنے ترفند لگاتا ہے, کتنی بازیاں لگاتا ہے کہ وہ دولت اس کو حاصل ہو جائے. اپنی جان آدھی کر دیتا ہے تاکہ دولت حاصل ہو جائے. اب تھوڑا سا ایک دوسری چیز کی طرف توجہ کیجئے. ایک چیز اور ہے, وہ ہے اولاد. اعزاء و اقارب, اپنے اعزاء و اقارب پر وہ اس دولت کو بھی لگا دیتا ہے, وہ اس دولت کو بھی برباد کر دیتا ہے, اس دولت کو بھی صرف کر دیتا ہے کہ جس دولت کو نہ جانے کتنے طریقوں سے, اچھے یا برے طریقے سے اس نے کمایا تھا, اس دولت کو بھی لگا دیتا ہے. یہ ہے عزیز 2 چیزیں. تیسری چیز ہے انسان کے اعمال. انسان کے اعمال کہ جو اس دنیا میں انجام دے رہا ہے. لیکن اب دیکھیے کہ کون سی چیز کہاں پر انسان کا ساتھ چھوڑ کر جاتی ہے, کون سی چیز انسان کا ساتھ کہاں تک دیتی ہے. بہار الانوار میں اس کو بڑے اچھے مثال کے ذریعے سے مجلسی اعلی اللہ مقامہ نے بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک انسان تھا, اس کے 3 دوست تھے. ایک دن بادشاہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس کو دربار میں حاضر ہوا جائے. یہ گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں بادشاہ کو کیا کام پیش آ گیا, نہیں معلوم اب کون سی منزل سر ہوگی. اس لیے کہ بادشاہوں کے مزاج میں تلون مزاجی ہوتی تھی, یعنی مزاج کا ایک دم سے بدل جانا. کیوں؟ بادشاہ کبھی تو سلام کرنے سے بھی ناراض ہو جاتے تھے اور کبھی گالی دینے سے بھی خوش ہو جایا کرتے تھے اور انعام و اکرام سے نوازتے تھے. بہرحال اس کے پاس بلاوا آیا کہ ابھی جانا ہے تم کو بادشاہ کے پاس. اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا. ان میں سے ایک کہ جس کے لیے اس نے انتھک کوشش کی زندگی بھر, اس سے کہتا ہے پہلے دوست سے کہ دیکھو ابھی مجھے بادشاہ کے یہاں جانا ہے, لہٰذا تم میرے ساتھ چلو. اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے یہاں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں, لیکن ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ میں تم کو ایک بہترین سا لباس دوں, اس لباس کو پہن کے جاؤ تاکہ شان و شوکت کے ساتھ جا سکو. میں تمہیں لخت ننگا اور ایسے ہی مٹیالے کلر میں اور مٹیالے لباس میں نہیں جانے دوں گا, کثیف لباس میں نہیں جانے دوں گا, بلکہ میں تم کو ایک فاخرہ لباس دوں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے, تم یہ مدد کر سکتے ہو. اس کے پاس آیا کہ جس کو اس سے زیادہ چاہتا تھا, اس سے زیادہ عزیز رکھتا تھا. اس دوست کے پاس آنے کے بعد کہا کہ بادشاہ نے بلایا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ چلیں گے, لیکن ہم ہر جگہ تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے, ہم صرف بادشاہ کے محل تک جائیں گے, دروازے تک. اس کے بعد کا سفر تمہیں آگے طے کرنا ہے اور آگے تمہیں جانا, بادشاہ سے بات کرنی ہے. اب تیسرا دوست تھا کہ جس کی طرف یہ توجہ زیادہ نہیں دیتا تھا اپنی زندگی میں, لیکن یہ تیسرے دوست کے پاس آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے بادشاہ نے بلایا ہے تو کیا کیا جائے. بادشاہ نے بلایا, کیا کیا جائے, کیا تم چلنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا ہاں چلیے, تم جہاں چلو گے میں وہاں چلوں گا, میں دروازے تک نہیں جاؤں گا, صرف لباس نہیں دوں گا, میں تمہارے ساتھ بادشاہ کے محل میں جاؤں گا. اگر بادشاہ نے تمہیں سولی پر چڑھایا تو تمہارے ساتھ سولی پر چڑھ جاؤں گا, اگر بادشاہ انعام اور اکرام سے نوازے گا تو میں بھی اس میں شریک ہوں گا, میں تمہارے ساتھ ہوں ہر جگہ پر. جی ہاں, یہ 3 چیزیں ہیں. پہلا دوست وہ کہ جس نے کہا لباس دے دوں گا, دوسرا دوست وہ جس نے کہا کہ میں تم کو بادشاہ کے محل کے دروازے تک چھوڑ دوں گا, اور تیسرا وہ شخص کہ جس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہر جگہ پر موجود رہوں گا. یہ 3 مثالیں ہیں. پہلا دوست وہ کہ جس نے کہا کہ میں صرف لباس دوں گا, وہ ہے انسان کی دولت. جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے اور کہا کہ پروردگار عالم کا بلاوا آیا ہے, چل میری دولت میرے ساتھ, تو انسان کی دولت کہتی ہے میں تجھے ایک اجلا لباس دے دوں گی, بہترین لباس دے دوں گی, ٹھیک ہے, لیکن تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی. دوسرا دوست کہ جس کے لیے بہت انسان کوشش کرتا ہے, وہ انسان کے عزیز و اقارب, انسان کے بیوی بچے, عزیز و اقارب, یہ سب. ان سے کہتا ہے انسان کہ آؤ چلو میرے ساتھ, اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, کون جواب دے گا میری طرف سے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں, ہم بادشاہ کے محل کے دروازے تک یعنی قبر کے دہانے تک تم کو چھوڑ کے آ سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں, ہم یہاں پر چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اور تیسرا وہ دوست کہ جس کی طرف انسان کی توجہ بہت کم ہوتی ہے, وہ دوست ہے انسان کے اعمال. انسان کے اعمال کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بادشاہ نے بلایا تو اب ہم تمہارے ساتھ چلیں گے, جہاں ہمیں بادشاہ کہے گا
ہم وہیں رہیں گے تمہارے ساتھ، اگر تم کو سولی پر چڑھایا جائے گا تو ہم وہاں تمہارے ساتھ رہیں گے۔ جی ہاں، اپنی ان تمام تر چیزوں پر توجہ دیجیے، تینوں دوستوں پر توجہ دینا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف اعمال کے اوپر آپ توجہ دیجیے، نہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں ان کو بھی آپ جنت کا حقدار بنائیے تاکہ وہ آپ کے ساتھ آگے تک چل سکیں، ان کو ایسا بنائیے تاکہ روز محشر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جب وہ دن ہوگا کہ جب بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بچوں کو نہ پہچان رہی ہوگی اور بیٹے باپ کو نہیں پہچان رہے ہوں گے، یہ عالم ہوگا۔ وہاں ایسے رشتہ دار بنائے جائیں کہ جہاں پر ایسے بچوں کی تربیت کی جائے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں پہچانے بھی اور ان کا سہیم اور شریک رہیں ہر چیز میں۔ دولت کمائیں، بالکل کمائیے، ظاہر ہے دولت کا ہونا ضروری ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہوگی تو ہم اچھا لباس نہیں پہن پائیں گے، دولت نہیں ہوگی غریبوں کی مدد نہیں کر پائیں گے، دولت نہیں ہوگی امام حسین علیہ السلام کا غم نہیں کر پائیں گے، دولت نہیں ہوگی عزا خانے نہیں بنا پائیں گے، دولت نہیں ہوگی ہم مسجدیں نہیں بنا پائیں گے، دولت نہیں ہوگی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پائیں گے، دولت نہیں ہوگی سب سے مست چیز، سب سے ضروری چیز، ہم تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ایجوکیشن از دا مسٹ، سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ تعلیم۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے دولت، دولت کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دولت کیسے کما رہے ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سے طریقے کہ جن کے ذریعے سے ہم دولت کما رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں پر توجہ کیجئے، اپنی دولت کو بھی کنٹرول کیجئے، اپنی اولاد اور آل کو بھی کنٹرول کیجئے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب اب پوچھا گیا امام باقر علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پوچھا گیا مولا کس طریقے سے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو اوامر کی تعلیم دو، ان کو اچھائی بتاؤ، نماز کی طرف بلاؤ، روزہ رکھنے کے لیے کہو، نیک کام کرنے کے لیے کہو، برائیوں سے روکو، برائی کے اندر اگر جا رہے ہیں، دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس سے نکالو، اگر تم کر پائے، انہوں نے تمہاری بات مان لی تو وہ جہنم سے بچ جائیں گے، لیکن اگر تمہاری بات نہ مانی انہوں نے تو تم اپنا فریضہ ادا کر لو گے، اب وہ اپنے قبر میں خود جانے والے ہیں۔ ظاہر ہے ایک انسان جو ہے وہ اپنے قبر میں جائے گا، دوسری کی قبر سے انسان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جی ہاں، انسان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کچھ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے نیک اعمال میں اضافے کا سبب ہو سکتی ہیں۔ نامہ اعمال کا جو پرچہ تھا وہ پر نہیں ہوتا ہے بلکہ ابھی بھی باقی رہتا ہے۔ کون کون سا؟ ایک بہترین اولاد انسان نے چھوڑی ہے جو کار خیر کرے ماں باپ کے بعد، دوسرے وہ دولت جو خود اس نے زندگی میں خرچ کی تھی یا اس کی اولاد ماں باپ کے لیے خرچ کر رہی ہے، تیسری انسان کے نیک اعمال جو انسان کو آخر تک باقی رکھتے ہیں۔ جی ہاں، ہمیں اپنی زندگی میں وہی سب کام کرنے چاہیے تاکہ ہماری زندگی بھی اسی طریقے سے چلتی رہے اور ہمیں بھی لوگ یاد رکھ سکیں، اس لیے کہ موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ جی ہاں، بہترین وسیلہ، بہترین ذریعہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، مومنین کو کھلانا پلانا ہے، مومنین کو شکم سیر کرانا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، اپنے مرحومین کے لیے کیجیے، چاہے آپ اپنی بستی سے کیجیے یا پھر کسی مقدس جگہ سے، کہ جیسے ہندوستان میں جوگرم پوری ہے یا اس طریقے کی جو دوسری جگہ ہیں، آپ وہاں سے یہ سب کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ان تمام چیزوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ظاہر ہے ہمارے پاس دولت ہوگی، ہمارے پاس اچھی اولاد ہوگی، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، جب ہم امام حسین علیہ السلام کا غم منائیں گے تو پھر مزہ الگ آئے گا، اس کی بات ہی الگ ہوگی۔ ہماری نیک اولاد ہوگی، امام حسین علیہ السلام کا غم منائیں گی، ہمارے بچے ہوں گے، امام حسین علیہ السلام کا غم منائیں گے۔ اسی طریقے سے دوسری شخصیات کہ جن کو ہم نے نیکی کی طرف بلایا وہ بھی ہمارے کار خیر کا سبب ہوں گی۔ جی ہاں، کربلا والوں نے ہمیں درس دے دیا ہے، خود اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ہمارے لیے ایک درس گاہ چھوڑ کر چلے گئے۔ کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیات یہی ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام، اور سب سے زیادہ مصائب جن کے موجود ہیں تو بھی یہی ہیں۔ جتنا ان کو ستایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔
14 معصومین کی تاریخ گواہ ہے۔ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جتنا مجھ نبی کو ستایا گیا کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا ہے۔ آپ کو زہر دیا گیا، آپ کو شہادت ہو گئی، نصیب ہوئی۔ پھر اس کے بعد امام عالی مقام امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنا شگافتہ سر لینے کے بعد کہ اے میرے بھائی، آپ کے بعد میرے اوپر اس طریقے سے مظالم ڈھائے گئے ہیں کہ جس طریقے سے جناب ہارون کو مظلوم کر دیا گیا تھا، اور ابھی تو نبی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، ابھی تو 3-4 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ جناب سید سلام اللہ علیہ کے شکم مبارک پر آپ کی پسلیوں پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خداوند متعال آپ کو کوئی غم نہ دے۔ عزادارو، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر دروازہ گرا دیا گیا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے جگر کے 72 ٹکڑے اس دنیا میں آئے، 72 ٹکڑے آپ کے بدن سے نکلے ہیں، تشت میں آ کر گرے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام 72 عزیز و اقربا کے لاشیں اٹھانے کے بعد تنے پاش پاش کربلا میں آپ کا بے گور و کفن پڑا رہ گیا۔ جی ہاں، یہ کون غم برداشت کر سکتا تھا؟ واقعاً جگر اور دل تھا یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا اور امام عالی مقام امام سجاد علیہ السلام کا۔ عزادارو، سن سکیں گے آپ کہ جناب امام سجاد علیہ السلام نے کیسے برداشت کیا ہے۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے بہت قربانیاں دی، اور قربانیاں دینے کے بعد آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ظاہراً آپ کے بدن کو تسلی اور تشفی ہو گئی، کس چیز سے؟ اب ظلم آپ کو نہیں سہنا پڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ظاہراً آپ کے سر و تن میں جدائی ہو چکی ہے، اس دنیا سے آپ پردہ کر چکے ہیں، آپ غم برداشت کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ لیکن کوئی پوچھے امام سجاد علیہ السلام سے، امام حسین ایک مرتبہ شہید ہوئے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ کہیے تو 72 مرتبہ شہید ہوئے ہیں، لیکن ہائے امام حسین علیہ السلام کے لال امام سجاد علیہ السلام ہر گلی اور کوچے میں، ہر بازار کے موڑ پر شہید ہوتے رہے، جہاں منادیوں کی ندا ہوتی تھی، آؤ کہ اہل کوفہ آ جاؤ، شام والے آ جاؤ، دیکھو نبی کی نواسیاں قیدی بنا کر لائی گئی ہے، آؤ دیکھ لو، ان کو تشہیر کیا جا رہا ہے، اور اپنے اجداد کا بدلہ ان سے لے لو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم ہماری عبادت کو قبول فرما، پروردگار عالم ائمہ طاہرین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، پروردگار عالم 14 معصومین علیہ السلام کے طفیل میں ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرما۔ پروردگار عالم اس عمل کی جو تو نے جزا رکھی ہے، پروردگار اس مجلس رضا کا جو تو نے ثواب معین فرمایا ہے، 14 معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اس ثواب کو باعث ترویع اور تسلی و تشفی روح جناب رضوان حسین قرار دے۔ پروردگار عالم جناب رضوان حسین صاحب کی روح کو شاد فرما، پروردگار ان کے گناہوں سے درگزر فرما، پروردگار عالم جوارح معصومین میں جگہ مرحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ الحمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور رضوان حسین کی روح کو اصال فرمائیں۔ اللہم صل۔ مرحوم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس یا ایھا المدفون بعرض طوس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا تفسیر الفرقان، عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وجعلنا من انصارک واعوانک ورحمۃ اللہ۔